ایک ایسی اسٹیٹ جس کو پوری دنیا کے اندر ڈینجرس پلیس اور انڈین پاکستان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہتے تھے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کو گلوبل پیس میکر کا جو اعزاز حاصل ہے، اور پاکستان نے ایک ایسا نیگوشیشن کروائی ہے دو کنٹریز کے درمیان جو کہ بہت ہی بڑا ایک اہم اور بنیادی اقدام اٹھایا پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے ایک ایسی ڈپلومیسی دکھائی اور ایک اتنا بڑا نیگوشیشن کرائی دو ملک کے اندر، جس کا خطرہ جو ہے اس پورے خطے کو لاحق تھا۔ اس خطے کے اندر ایک ایسا تھریٹ تھا جس کے اندر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا ریسنٹ کہ ایک میں سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری تہذیب کو ختم کر دوں گا۔ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد ایران نے بھی ریسپونس کے لیے تیار تھا، دونوں طرف سے جو ہے گرما گرمی تھی اور اس پورے خطے کو خطرہ لاحق تھا کہ کسی بھی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے، ایک ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی تھی۔ اور 15 دن کے یعنی کہ 2 ہفتے کے درمیان کی جو نیگوشیشنز ہیں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے، اور پاکستان نے اس خطے کو ایک ایسی جنگ سے بچایا ہے جس کا خطرہ جو ہے وہ ان تمام ملکوں کو تھا، اور پاکستان نے اس خطے کو ایک ایسی جنگ سے بچایا جس کے اندر لاکھوں کروڑوں جانیں جا سکتی تھی۔ یاد رکھیے یہ وہ لمحہ تھا جب ٹرمپ نے ریسنٹ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں ایک پوری سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا، آج ایک تہذیب ختم کر دوں گا۔ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہے تھے اور ٹائم جو ہے وہ مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخری چند گھنٹوں کے اندر جو پاکستان نے یہ ایک بہت بڑا اقتدام اٹھایا اور پاکستان نے نیگوشیشن کروائی ان دو ملکوں کے درمیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب ٹویٹ کیا تو گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ گین ہونے لگتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک پیس میکر ملک ہے، اور پاکستان نے کس طرح جو ہے ایک بہت بڑی طاقت اور ایران، یہ دونوں ملک جو آپس میں اتنی 37 سے 38 دن کی جنگ کے اندر شامل تھے، ان کو کس طرح نیگوشیشن کی طرف لے کے آیا اور ان کے درمیان اس کشیدگی کو روکا۔ اور اس سے پاکستان کی جو گلوبل پرومیننس ہے وہ نظر آئی۔ شاید ریسنٹ پاسٹ ایئر میں اس طرح کی گلوبل پرومیننس جو ہے وہ پاکستان کی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھا جائے تو اس اقدام کے بعد پاکستان کی جو پرومیننس ہے وہ گلوبلی پورے ملک جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہر ایک ملک نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے ایک اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھایا اور ان دو ممالک کے درمیان جو ہے اس سیز فائر کروایا، تاکہ جو پورے خطے کو خطرہ لاحق تھا، پورے ملکوں کی اکنومی کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورلڈ جو ہے وہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہا تھا۔ تو پاکستان نے اس کو روکا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک ایسا اپنا ایک امیج بنایا جو پوری دنیا کے سامنے ایک امیج کیا کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل پیس میکر کنٹری ہے۔ میری نظر میں اگر اب بھی کوئی پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے تو وہ شاید پھر پاکستان کی اینٹی ہے۔ ان کو اتنا ایکنالج کر لینا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر اپنا ایک امیج بنا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، پاکستان کی فورن منسٹری کی طرف سے، پاکستان کی کیبنٹ کی طرف سے، وہ اپریشیبل ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ نیگوشیشن سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں۔ پاکستان کے منسٹر اسحاق ڈار جو ہے وہ 31 مارچ کو چائنا کے اندر وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو 5 پوائنٹس جو ایک کروشل میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر 5 پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ تھا امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ تھا پیس ٹاک، یعنی کہ پیس ٹاک کی طرف آنا چاہیے ان دونوں ملکوں کو، اور اس کے ساتھ تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا کہ سیکیورٹی فراہم کیجیے اسٹریٹ آف ہارموز سے، جتنے بھی جہاز جتنے بھی شپ وہاں سے گزر رہی ہیں تو ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ چوتھا پوائنٹ تھا نان ملٹری ٹارگیٹس، مطلب کوئی بھی جو سویلین انفراسٹرکچر ہیں، انرجی انفراسٹرکچر، ان کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچواں جو پوائنٹ تھا وہ تھا پریفرنس فار یو این اور نیٹو کے جو لاز ہیں ان کو پریفرنس دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار نے جو وہاں چائنا وزٹ کیا، وہاں سے یہ نیگوشیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کنٹروورسی کی۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا اقدام ہو جائے اور اس کے بعد ایک کنٹروورسی سٹارٹ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ آتا ہے اس کے اوپر کہ وہ جو ٹویٹ تھا وہ ڈرافٹ میسج تھا اور وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی عوام کو یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کو سپوائل نہ کیا جائے۔ ایک ایسا خوشی کا موقع ہے جہاں پہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور ایک کچھ ایسا گروپ جو اس ٹائم پہ بھی ایک سوشل ڈسٹریکشن پھیلا رہا ہے، ایک سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ہے کہ وہ جو ٹویٹ تھا وہ کسی طرف سے آیا ہے۔ وہ ٹویٹ نہ تو کسی طرف سے آیا ہے، اگر وہ ٹویٹ آیا بھی ہے تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر کے پاکستان نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور پاکستان نے کتنا بڑا اقدام کیا، اس خطے کو ایک جنگ سے روکا، ایک ایسی جنگ جس کا خطرہ پوری اس امت کو شامل تھا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی، جس کو پاکستان نے جو ہے اس خطے کے اندر پاکستان نے اس کو نیگوشیشن کروا کے روکا۔ آخر کیوں اتنی بڑی طاقت جو ہے اس کو ٹیبل ٹاک پہ آنی پڑی، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا،
آخر اس کو ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا، اس کو پیس ٹاک کرنی پڑی، کیونکہ ایران نے جو ہے اس کا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ آخر اس کی چیخیں نکلوائیں، اور امریکہ جو ہے پھر وہ ٹیبل ٹاک پہ ہی اس کو آنا پڑا۔ اس سے اسرائیل جو ہے وہ انہیپی ہے۔ اسرائیل کرنٹ ابھی بھی اسٹرائکس کر رہا ہے، لبنان کے اوپر 30 سے 40 اسٹرائکس جو ہے اسرائیل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ پہ بھی اسٹرائک کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس وار کے اندر اپنا بہت کچھ لوز کیا ہے۔ امریکہ کو ڈیلی بیس کے اوپر جو ہے $1 ملین کا جو ہے نقصان ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن 30 سے 32 رپورٹس کے مطابق جو ہے طیارے ایران نے گرائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے امریکہ کو یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے آپ کو ریسپانس دینا چاہیے، اور کس طرح ایران نے جو ہے امریکہ کی چیخیں نکلوائیں، یہ پوری دنیا نے ہی دیکھا۔ پھر اسی طرح ہی جو یہ سپر پاور ہے، سو کارڈ سپر پاور کو پھر آخرکار ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا، پھر پیس ٹاک کرنی پڑی، اور جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایگری ہونا پڑا۔ جو ایران کی طرف سے اس کو سیز فائر کے پوائنٹس دیے گئے، اس پہ بھی اس نے ایگری کیا اور کہا کہ وہ پوائنٹس ایگریبل ہیں اور نیگوشیشن کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابھی کرنٹ اس ٹائم آل آئیز جو ہیں وہ اسلام آباد پہ ہیں، کیونکہ جے ڈی وینس اور اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی ان کی اسلام آباد کچھ چند دنوں میں جو ہے متوقع ہے وہ آ سکتے ہیں، اور پیس ٹاک جو ہے آگے مزید جو ہے وہاں سے بڑھیں گی۔ تو پاکستان کو سلوٹ، پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے جو کام کیا ہے خاص کر کیبنٹ کو، اور پورے پاکستان کی قوم کو مبارکباد کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کس طرح پاکستان کا ایک امیج بنا، اور پاکستان نے اپنا ایک نام بنایا کہ کس طرح وہ گلوبل پیس میکر ہیں، نہ کہ وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ تھینک یو۔